مثالیں دیکھی تھی۔ آج ہم مشق نمبر 1.2 کی چند مثالوں پر غور کریں گے۔ ہمارا اگلا سوال نمبر 5 مشق نمبر 1.2 کا کچھ اس طرح سے ہے کہ شکل کی بنا پر ذیل کے سوالات کے جوابات لکھیے۔ شکل آپ کے سامنے موجود ہے، ایک عددی خط ہے جس پر چند نقاط بنائے گئے۔ اس کا پہلا سوال ہے ہمارے پاس، شعاع آر پی کی مخالف شعاع کا نام لکھیے۔ پیارے طلبہ، ہم آر سے بننے والی شعاع کا نام لکھیں گے، نہ کہ پی سے بننے والی شعاع کا۔ آئیے حل میں جواب ہم دیکھتے ہیں کہ شعاع آر پی کی مخالف شعاع کا نام کیا ہے۔ شکل میں دیکھیے، پہلی شعاع کا نام ہے ایس آر اور دوسری شعاع کا نام ہے ٹی آر۔ آئیے مزید ہم دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ شعاع پی کیو اور شعاع آر پی کا انقطاعی سیٹ کسے کہتے ہیں؟ انقطاعی سیٹ ان کا کون سا ہے؟ انقطاعی سیٹ جو دونوں سیٹوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو طلبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی کیو میں نقطہ پی اور نقطہ پی موجود ہے، تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ شعاع پی کیو اور شعاع آر پی کا انقطاعی سیٹ کون سا ہے؟ نقطہ پی ہے۔ آئیے مزید سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ قطع کیو آر کن شعاعوں کا ضمنی سیٹ ہے؟ یعنی قطع کیو آر کن شعاعوں کا ضمنی سیٹ ہے؟ ضمنی سیٹ یعنی وہ سیٹ کن سیٹوں کے اندر پایا جاتا ہے؟ تو آئیے جواب دیکھتے ہیں ہم اس کا۔ تو قطع کیو آر، سب سے پہلے قطع کیو آر خود کا ہی ضمنی سیٹ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قطع کیو آر ایس کیو کا، شعاع ایس کیو کا ضمنی سیٹ ہے۔ اسی طرح سے کیو آر شعاع ٹی کیو کا ضمنی سیٹ ہے۔ تمام طلبہ شکل کی طرف غور بھی کرتے چلیں۔ آئیے سوال نمبر 4 کی طرف ہم بڑھتے ہیں۔ مشترک مبدا آر والی دو مخالف شعاعوں کے نام لکھیے، یعنی جن کا مبدا کیا ہونا چاہیے؟ آر ہونا چاہیے۔ تو پیارے طلبہ، لیکن وہ دونوں شعاعیں کیسی ہونی چاہیے؟ مختلف ہونی چاہیے۔ تو آپ کو دکھائی دے رہا ہے مشترک مبدا آر والی دو مخالف شعاعوں کی جوڑی، پہلی جوڑی ایس آر اور دوسری آر پی۔ آئیے ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال کچھ جس طرح سے ہے کہ ذیل کی شکل کی بنا پر سوالات کے جوابات لکھیے۔ آپ کو ایک عددی خط دکھائی دے رہا ہے جس پر کچھ نکات اور اس کے محدد ظاہری صورت میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، نقطہ بی سے ہم فاصلہ نکات کون سے نکات ہے؟ تو سب سے پہلے نقطہ بی آپ کو ایک شکل کے ذریعے یہاں بتائی گئی ہے کہ نقطہ بی۔ آئیے ہم اکائیوں سے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا 1 2 اکائیوں کے نام یہاں پر موجود نہیں ہے، یعنی نکات کا نام یہاں پر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم اگلا نقطہ لیں گے اے اور سی۔ تو کتنی اکائی ہو گئی؟ 2۔ تو یہاں پر نقطہ بی سے 2 اکائی کے فاصلے پر نقطہ سی اور نقطہ اے موجود ہے۔ اور اگر ہم مزید آگے بڑھیں تو دیکھیے 1 2 3 اکائی پر وی نقطہ موجود ہے، اور ادھر کی سمتوں میں جائیں گے ہم 1 2 اور 3۔ تو یہاں پر کوئی نقات کا نام موجود نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر یہ والا نقطہ نہیں لے سکتے۔ اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں تو ہمارا اگلا نقطہ ہے ڈی، اور ادھر کی سمتوں میں کون سا ہے؟ پی ہے۔ کون سا نقطہ ہے؟ پی۔ تو کتنی اکائی ہے؟ 1 2 3 اور 4۔ تو یہاں پر اسی طرح نقطہ ڈی اور نقطہ پی بھی ہم فاصلہ 4 اکائی سے ہے۔ آئیے دیکھیے شکل میں نے آپ کو بتاتا چلا ہوں۔ مثال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس میں نقطہ کیو سے ہم فاصلہ نکات کی ایک جوڑی لکھیے۔ کس سے؟ نقطہ کیو سے۔ نقطہ کیو سے ہم فاصلہ ایک جوڑی ہمیں لکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم فاصلہ ایک جوڑی
U और L को आपको दिखाई दे रही है। तो अब देखिए नुक्ता Q से नुक्ता L और नुक्ता U का एक इकाई का फासला है। इसी तरह से और आगे अगर हम बढ़े तो R और P, इसकी इकाई कितनी है? नुक्ता Q से नुक्ता P और नुक्ता R का 2 इकाई का फासला है। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ हम बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 में फासला UV, फासला PC, फासला VB और फासला UL मालूम कीजिए। तो प्यारे तलबा, हम इनमें से किसी एक नुकात का फासला मालूम करेंगे, बाकी 3 नुकात आपको जवाब मालूम करना है। तो हम सबसे पहले फासला UV मालूम करेंगे। हल में UV, इससे पहले हम इस तरह की मिसाल हल कर चुके हैं। तो नुक्ता U का मुहद्दिद नफ़ी 5 है और नुक्ता V का मुहद्दिद 5 है। तो देखिए नुक्ता U का मुहद्दिद नफ़ी 5, तो यहाँ से 0 से नफ़ी 1, नफ़ी 2 मौजूद है, नफ़ी 3, नफ़ी 4 और नफ़ी का 5। तो ये यहाँ पर U का मुहद्दिद नफ़ी 5 मिल गया और नुक्ता V का मुहद्दिद 5। 4 के बाद यहाँ पर हमारा जो अगला तय आएगा वो कौन सा रहेगा? 5 रहेगा। अब हम अच्छी तरह जानते हैं, हम मुवाजना करेंगे कि कौन सा नुक्ता किससे बड़ा है। तो 5 बड़ा है नफ़ी 5 से। फासला UV बराबर, अब अच्छी तरह जानते हैं, 5 नफ़ी कौस में नफ़ी 5 बराबर 5 जमा 5, इसलिए फासला UV बराबर 10। 10 इकाई का फासला मौजूद है। तो ज़रा हम देखते हैं U से V का 10 इकाई का फासला है या नहीं। तो देखिए पहला 1